محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے مسلمانوں کا پستی کا علاج، یہ ایک باب ہے، یعنی مسلمان کے اندر انحطاط، یعنی مسلمان نیچے کس طرح آیا، اس کا اور اس کا علاج کیا ہے، اس کو بولتے ہیں ادھر پستی کا واحد علاج، یعنی مسلمانوں کا نیچے اترنے کا سبب کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے، اس کا چکتسا کس طرح ہوگا، اس کو بتایا ہے اس کا۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، یہاں مسلمانوں کا ابھی انحطاط کا جو وجہ ہے، یہ بالتفصیل اس جگہ میں بتایا ہے۔ تو حدیث پاک سے قرآن کی آیت سے ادھر یہ لایا ہے کہ مسلمانوں کا ابھی تنزلی کا انحطاط کا سبب یہ ہے، مسلمان کو اللہ نے جس کام دیا تھا اس کام کو انہیں چھوڑ دیا۔ ایک تو دین ہے اور ایک دین کا محنت ہے۔ دین کا محنت اتنا ضروری ہے، یہ اس کو مفتیان بولتا ہے ام الفرائض ہے، سارے فرائض کا یہ ماں ہے، یعنی فرض کی اوپر درجہ ہے، اس کا فرض میں سے یہ اوپر درجہ ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو فرائض آستہ آستہ بند ہو جائے گا، جو فرائض ہے وہ بند ہو جائے گا۔ دیکھو سلام کرنا یہ سنت ہے، ثواب زیادہ ہے، اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، جواب دینا واجب ہے لیکن ثواب کمتی ہے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، ان کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے، کیونکہ سلام نہیں کرے گا تو جواب کدھر سے آئے گا؟ تو سلام کرنے میں ثواب زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے یہ واجب کے لیے وجود ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے واجب وجود میں آتا ہے۔ تو اسی طرح دین کا محنت نہیں کرے گا تو دین آہستہ آہستہ مٹ جائے گا۔ تو اس محنت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور یہ دین کا محنت یہ عظیم، اتنا عظیم محنت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انتخاب کیا، جو دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے، اس کے اوپر کوئی انسان نہیں ہے، اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، ان کو نبیوں کے انتخاب کیا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے جب یہ امر عظیم دے گا، یہ دعوت والی کام محنت دے گا، تو اس کے لیے اللہ نے اس کو تیار کیا۔ نبوت کی پہلے 6 مہینے تک غار حرا میں تھا، دنیا سے تعلق قطع کیا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار حرا کے اندر کھانا لے کے جاتا تھا، جبل رحمت کے اندر کھانا لے کے، تو 6 مہینے تک اس نے اللہ کی دھیان میں عبادت کیا، 6 مہینے۔ پھر عبادت کرتے کرتے اللہ سے ایسا تعلق ہوا، اور رات میں خواب دیکھتا تھا، جو خواب رات میں دیکھتا تھا صبح میں سورج کی طرف ایسا روشن اس کا خواب نظر آتا تھا، جیسا کہ سورج جیسا کہ روشنی ہوتا ہے، ایسا رات میں جو خواب دیکھتا تھا دین میں وہ واقعی ایسا نظر آتا تھا اس کو۔ اس لیے بولا یہ جو خواب ہے نبی کا، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو نبوت کی پہلے اللہ نے اس کا دل کو صفائی کیا اس کام کے لیے، کتنا عظیم کام ہے۔ جب پہلے یہ امر لے کے آیا جبریل علیہ السلام نے، جب پہلے لے کے آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بولا اقرا بسم ربک الذی، اقرا اے نبی اپنے یہ پڑھو، اب یہ پڑھو اقرا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا ما انا بقاری، میں اس کو پڑھوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو بتایا، نہیں پڑھا، تو پھر اس کو ایسا معانقہ کیا ایسے، پھر ان کے اندر استعداد ہوا ایسا کہ بولنے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا شروع کیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آیا، آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ زملونی، خدیجہ مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ اتنا بخار آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوف میں آیا، اتنا بخار ہوا اس کو کہ مرنے کی قریب ہو جائے۔ اس نے بولا کہ میں شاید زندہ نہیں رہوں گا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کو تسلی دیا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کہ آپ خیر خائی کا کام کرتا ہے، جو بیوہ ہے ان کا خدمت کرتا ہے، جو یتیم ہے اس کا خدمت کرتا ہے، آدمی کو برائی سے روکتا ہے، بلائی کا کام کرتا ہے، اس سے تسلی دیا اس کو۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ایک بھائی تھا جو جنتا تھا، ایسا یہ کیا ہوا، اس کا کاہن ہوتا تھا، اس کے پاس لے کے گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا صورت کیا ہے، آپ جو دیکھا اس نے ایسا صورت بتایا، اس نے بتایا یہ تو جبریل امین ہے، یہ جبریل امین ہے، یہ پہلے نبیوں کے بس وہی لے کے آتا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار ہو گیا اس کو، وہ کمبل کے نیچے سویا ہوا تھا، اللہ نے وہی نازل کیا، یا ایھا المزمل قم یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم وربک فکبر ثیابک فطہر، ہے کمبل کے اندر لپٹا ہوا نبی، اب کمبل کے اندر سے نکلو، ابھی باہر جاؤ، آپ کو یہ نازل کیا کمبل کے نیچے رہنے کے لیے نہیں، آپ کپڑے کو صاف کرو، پاک صاف ہو جاؤ اور اللہ کی بڑائی لوگوں کو بتاؤ۔ پھر دوسرا ہے تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہے کمبل والا نبی اب کمبل کے نیچے سے نکلو، پھر رات میں عبادت کرو، کم سو رات میں، کیونکہ یہ ایک ایسا محنت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ جیسا تیرتا ہے نا، تیرتے کے مان مثل ہے، تیرنا کی مثل ہے، جیسا کہ آدمی تیرتا ہے تو وہ درمیان میں وہ آرام نہیں کر سکتا ہے، جب آرام کرے گا نیچے ڈوب جائے گا، تو تیرنے والا آرام نہیں کرتا ہے، تو آپ کو میں نے ایسا ایک محنت دیا جو آرام کرنے کا محنت نہیں ہے، آرام نہیں کر سکتا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ایک ایسا محنت ہے، جب اس محنت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خدیجہ میرے بسترا کو چمٹ لو، میرے آرام کا زمانہ خلاص ہو گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کا وقت آیا تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے بتایا، بیٹی تمہارا باپ کا تکلیف کا زمانہ ابھی سے خلاص ہے، تیرے باپ نے اتنا تکلیف کیا، سارے نبیوں کا تکلیف کو ایک جگہ میں اکٹھا کیا جائے، تیرے باپ کا تکلیف ایک جگہ میں کرے گا، تمہارا باپ کا تکلیف زیادہ ہوگا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اطمینان کے ساتھ نہیں سویا، ہمیشہ پریشان تھا، دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ وہ پریشان ہوتا تھا اور سارے وقت اعلیٰ طول فکر کرتا تھا کس طرح امت ناجات ملے، امت کو جہنم سے ناجات مل کر جنت کی جائے، یہ فکر اعلیٰ طول تھا۔ اللہ نے اس کو تسلی دینا پڑا، اللہ تعالیٰ بتائے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی کہ آپ کو اس امر دعوت کے پیچھے آپ نے آپ کو ہلاک کر دے گا، آپ کو تو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہلاک کر دو، آپ اس دعوت کا کام کرو، جس کا نصیب میں ہدایت ہے میں دے گا، جس میں ہدایت نہیں ہے نہیں دے گا، آپ کو تو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس سے محترم دوستو بزرگوں، یہ جو کام نبی کو اللہ نے دیا ہے اتنا بڑا